ایسی نوکری سلیکٹ کرو، ایسا بزنس سلیکٹ کرو، ایسا کاروبار سلیکٹ کرو الحمدللہ جس میں دنیا ضرورت کے مطابق ہو اور آخرت کمال درجے کی ہو. کر کے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ دنیا بھی امیر ہو جائیں گی اور آخرت میں امیر ہو جائیں گے. نہ کسی کا دینا ہوگا، نہ ادھار ہوگا، نہ خرچہ ہوگا، نہ نام کی نیند ہوگی الحمدللہ، پیٹ میں کھایا ہوگا. نہ یہ فکر ہوگا مال بکے گا نہیں بکے گا، یار ہمارا مال پھنس گیا، یار آرڈر نہیں آ رہا ہے، یا فلاں نہیں آ رہا، یوں نہیں آ رہا. وہ ٹھہر 2 منٹ ٹھہر کچھ ٹھہر بھائی، یہ سب کچھ جو تم پر اتنا پریشان ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہ سب سے زیادہ امیر وہ ہے جس کے پاس ایمان ہے. کیا ہے؟ سب سے بڑا امیر آدمی وہ ہوگا جو کون ہوگا؟ ایماندار ہوگا. بولے سبحان اللہ. کتنی بڑی چیز ہے. بہت امیر ہوگا ایمان والا شخص، بے انتہا امیر ہوگا. لیکن ایمان والا وہ امیر ہوگا جس کا ایمان زیادہ ہوگا. جس قدر ایمان مستقیم ہوگا اسی طرح اس کے بلند درجے ہوں گے، اتنا امیر ہوگا وہ شخص. تب ایمان والوں کو کرنا کیا چاہیے؟ حقیقت میں امیر بننا چاہیے، امیر بننا چاہیے. اس ایمان کو بلند تر بلند حل میں کرنا چاہیے. وہ اتنا بلند کرو، اس کو اتنا بلند کرو کہ جس ایمان کی بلندگی کی کوئی انتہا کوئی نہیں. یاد رکھ لیں اسی بھی درجے. اس کی تو یہ ہے اتنی بڑی دولت ہے بھائیو، یہ تو اتنی بڑی دولت ہے کہ جو امیر ہوں گے پتہ نہیں وہ تو کیا ہوں گے. سبحان اللہ. جن کی ایمان بہت زیادہ بلند ہوں گے وہ تو پتہ نہیں کیا کیا اللہ پاک ان کو نوازیں گے. اس میں تو یہ سٹینڈرڈ ہے کہ جو ذرے کے برابر بھی جس کے پاس ایمان ہو. کتنا؟ ذرہ، ڈاٹ، چھوٹا سا ذرہ، کچھ چیز ہے اس کی کوئی ویلیو ہے؟ اس کے برابر بھی جس کے پاس ایمان ہوگا تو وہ اتنا امیر ہوگا وہ شخص کہ یہ جتنی دنیا ہے نا اس سے 10 گنا دنیا بھی آپ لے آئیں، سلطنتیں لے آئیں، خزانے لے آئیں، آسمان زمین سونے سے بھرا ہوا، لیکن وہ اتنے درجے کا ایمان والا بھی اس سے بلند ہوگا. امام الانبیاء سے بڑی ذات ہے جس کا احسانات ہیں ہمارے پر. تم نے تو کبھی نہیں سوچا کہ ان کے احسان پہ وہ چیز کرنا جو آپ کو پسند ہے. 70,000 بحثیں کریں گے ایک سنت پہ عمل کرنے کے لیے. 70,000 بحثیں ہوں گی، 70,000 مسائل نکالیں گے. اور اس صحابہ کرام ان کا کیا انداز کہ وہ ایسی ایسی سنتیں کرتے ہیں کہ دوسروں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. پوچھنا پڑتا تھا کہ حضرت یہ کر کیا رہے ہیں؟ کیا کرنا جی؟ یہ تو عجیب حرکت کر رہے ہیں آپ، چلتے چلتے اپنے جسم کو پتھر سے رگڑ رہے ہیں، یہ کیا مطلب؟ ہم سب چل رہے ہیں. یہ نہیں پوچھنا پڑتا تھا. کہتے اس لیے کروں کہ سرکار دوستوں کا جسم مبارک کس سے لگا تھا تو میں بھی کر رہا ہوں. کسی نے دل میں پوچھی، مسائل ہوئے ہوں، کوئی مسئلہ ہوا کوئی؟ سبحان اللہ. کچھ چیز ہوگی تو سنت کے پیچھے نا. کیا چیز تھی مجھے بتائیں، کیا چیز تھی؟ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ڈرامے نہیں تھے کہ سال میں ایک دفعہ بس اس کی طرح کر کے یہ تو عشق حسین ہو گیا، وہ عشق رسول ہو گیا. سال میں ایک دفعہ. ایک تماشے ہے یار، ایک طریقہ ہے. اللہ کے نبی نے خود فرما دیا جب من حب سنت حبا نہیں، جب وہ خود فرما رہے ہیں کہ میں میری جو سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا. تو پیار کرنے والا کہہ رہا تھا پھر دوسری باتیں کیوں کرنے جی؟ اس سے نہیں، ہم تو ایسے پیار کریں، ہم تو نہیں جی ہم تو اس سے پیار ہوگا، ہم تو نہیں جی ایسے پیار کریں گے. مسئلہ اس لیے کہ اللہ نے دیکھنا تھا کہ دیکھتے ہیں میرے نبی سے کتنی محبت، کہیں ہمیں اپنی محبت میں آزما لیتے تو میرا خیال بھی اس سے بدتر حال ہوتا. اور جو اصل دولت ہے ایمان، کیا اس کو لوٹے گا؟ اس کو نہیں لوٹا جائے گا؟ اس کے پیچھے چور نہیں ہوگا؟ اس پہ ڈاکہ نہیں ڈالے گا؟ کامن سینس کی بات ہے یہ تو اللہ کہتا ہے. تو میرے بھائی اس کے پیچھے بھی ڈاکہ پڑتا ہے. اس کے پیچھے خطرہ یہ ہے کہ جس وقت انسان کی موت ہو ایسا نہ ہو کہ سٹور سب بک چکا ہو، شیطان چوری کر کے سب کچھ لے گیا ہو، زبان سے کلمہ بھی نہ نکل رہا ہو، کوئی چیز بھی یاد نہ ہو. اللہ اکبر. کیونکہ کوئی لاک ہی نہیں تھا، کوئی حفاظت ہی نہیں تھی. بزگان دن جو اشارہ کرتے ہیں، جو آج کا میرا ٹاپک تھا، میں اس دفعہ تھا. اصل ٹاپک میرا یہ ہے جو میرے ذہن میں تھا کہ دیکھو یہ تو ہم نے تسلیم کر لیا کہ سب سے بڑی دولت ہماری ہے. مان گیا نا بھائی چیز کو؟ مانتے ہیں؟
دوسری چیز، جتنی بڑی دولت ہوگی چوری بھی اتنی بڑی ہوگی نا بھائیو، نہیں ہوگی. یہ قرآن ہوگی نا. تو ہم نے کون سا لاک لگایا ہے اس کو؟ آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے. پہلا فیصلہ تو جو میں نے بتایا آپ کو، ہم نے ہمیشہ ایمان کا کیا کرنا ہے. اب دوسری چیز ہے کہ ہم نے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ حفاظت، تاکہ ہم ایمان کے ساتھ چلے جائیں. نا کل کچھ ہی پتا نہیں کہ ہم ایمان کے ساتھ جا سکتے ہی نہیں جا سکتے. ہمارا مال سب چوری کر کے لے گیا ہو، ہمیں کیا پتا اندر ہے ہی کچھ نہ ہو. ہم اپنے آپ کو ایماندار سمجھ رہے ہیں. وہ اس لیے چوری کا خطرہ اس لیے ہوگا کہ ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی، اس کو لاک نہیں کیا. جو اللہ نے ہمیں لاک بتایا تھا، اس کو لاک کر کے رکھو ایمان کو. چوری ہو جائے گا، لے جائے گا چور تمہارا. تو یا تو ہم نے لاک کیا ہو تو پھر تو بے فکر ہے. تو لاک کیا ہی نہیں، ہم نے اس کی حفاظت کی ہی نہیں، تو کل کو ہم کس کانفیڈنس سے کہہ سکتے ہیں یہ بات؟ بالکل غلط بات. بالکل کئی لوگ ایسے ہوں گے، میں پرسنٹیج کیا دوں مجھے جانے نہیں، بلکہ 99 پہ آیا کہ 9 اتنے لوگ ہوں گے جو قبروں میں جا کے ایمان والے نہیں اٹھیں گے. ایمان کے ساتھ تو سب کچھ ہے. کیا ایمان کے ساتھ؟ دنیا کی فلاح اور آخرت کی نجات. بولے سبحان اللہ. دونوں بس ایمان کے ساتھ. ایمان کو اٹھا لو، نہ یہاں فلاح ہے نہ وہاں نجات ہے. کیا شان ہے مومن کی. الحمدللہ مومن کیا ہے؟ یہاں بھی فلاح کے ساتھ ہے، اور مر جائے گا تو کیا؟ نجات کے ساتھ ہے. تو جب یہ نہیں ہے ہماری، دونوں چیزیں غائب. تو ہم نے کیا ہے؟ الحمدللہ ایمان کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور ایمان کی نیکسٹ کوشچن یہ کہ بھی اب حفاظت کیسے کریں، اس کی لاک کون سا لاک لگائیں؟ تو بھائی حدیث و قرآن میں جو لاک ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آج سے لگانا شروع کر دیں، اس کو لگائیں گے تب جتنا مال ہم نے رکھا ہو تبھی محفوظ ہوگا نا. آج میں نے نمازیں پڑھی ہوں، قرآن پڑھا، ذکر کیا، تبلیغ میں گئے، باتیں سنی، واز سنے، حدیثیں سنی ماشاءاللہ، اور تقریریں سنی، سب کچھ سنا، جمع ہوتا گیا. جمع گئے، شیطان آیا لے کے اڑا گیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، مال خریدا اسٹور میں، یہ ڈالا وہ ڈالا فلاں گیا، وہ بیچارے اسٹور بند نہیں کیا، 5 منٹ کے لیے گیا، پیچھے آیا تو چوری چور کے ساتھ ڈال لے گیا. سارے دن محنت کی، میں غائب. کیا ہے؟ جب یہ سب کام ہم کریں تو اس کے ساتھ کیا کریں؟ لاک لگا دیں اس کو. سبحان اللہ. محفوظ، عمل محفوظ ہو گیا ہمارے الحمدللہ. اگر ایسا وہ لا کے کھاں کھلے گا، اللہ تعالیٰ اس اپنی چابی سے کھول کے نکالے گا سارا مال. الحمدللہ اسلام ایسا لاک ہے. کیا لاک ہے بھائی؟ وہ سبحان اللہ 2 لاک ہیں، ایک سے ایک مضبوط لاک ہے. 2 لاک بتا رہا ہوں آپ کو. نمبر 1 پہلا لاک کیا ہے؟ ذکر اللہ. پھر بولیں سبحان اللہ. پھر بولیں سبحان اللہ. یہ اتنا زبردست لاک ہے کہ اب میں حدیثیں سنانا شروع کروں گا آپ کو اس کی، اب قرآن کی آیات اور پھر بزرگوں کے قواعد. کہ سب سے بڑا ذکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے ایمان کو محفوظ کر دیتا ہے. یہ تو اس سے پیارا ہے، بہترین، بہت آسان، بہت اللہ کے مقرب بنا دینے والا. سبحان اللہ کیا چیز ہے. اللہ سے مقرب کر دینے والا، سب سے زیادہ آسان، سب سے زیادہ محبوب، اور سب سے زیادہ اعلیٰ. یہ لاک تو بہت قیمتی لاک ہے. یہ ایسا لاک ہے کہ صحابہ کا نے لگایا مکمل اس لاک کو. یہ دیکھ لیں یا پھر عارفین نے لگایا ہے. لیکن ہے بہت آسان، آپ بھی لگا سکتے. لگانا مجھے بولیں، یہ صبح سے لگنا چاہیے دوست. پھر مزہ ہے، مزہ آتے بھائی. بات سمجھ گئے، شکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا پیغام پہنچایا ہے. بھائی بات سمجھ تو صبح لاک کو لگا دیں، اس کو لگ جائے گا انشاءاللہ. پکا وعدہ؟ چلو ٹھیک. یہ وہ لاک ہے جو بہت مسئلہ. یہ کون سا ہے؟ وہ تو ہے ذکر اللہ، اور یہ ہے سنت رسول اللہ. بولے سبحان اللہ.